بیرسٹر محمد علی صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سوال میں نے مشاہد صاحب سے بھی کیا تھا کہ کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک پرابلم ہے لیگل، اور وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اسٹیچوٹ ہے اس کے تحت وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی ممالک اپنا ڈسپیوٹ لے کے جائیں گے وہ اس کے آگے سرنڈر ہوں گے، سبمٹ کریں گے کہ جو فیصلہ وہ دے گی عدالت اس کو وہ تسلیم کریں گے۔ تسلیم کرنے سے پہلے آپ کو یہ جا کے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ہم آپ کی جورسڈکشن مانتے ہیں۔ اگر ایک ملک بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، مثلا پاکستان جاتا ہے لیکن انڈیا کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں ان کو نہیں ڈریگ کرنا چاہتا۔ اب یاسین ملک سمیت 40 کشمیری رہنما جو ہیں ان کو دلی کی تہاڑ جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ان کی وہاں پہ بہت زیادہ حالت خراب ہے، یہ معاملہ ہم کہاں لے کے جائیں؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے اس کے کچھ پہلو ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز ہیں ہیومن رائٹس، ان میں ایک ICCPR ہے، ایک کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے۔ اچھا، پھر کشمیر میں بہت سی انفورسڈ ڈس اپیئرنسز ہیں، وہ کنونشنز ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ان کی اپنی یونائٹڈ نیشنز کی اپنی کمیٹیز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں۔ پھر UN رپورٹار جو ہے اس کے لیے کہا جا سکتا ہے UN سے کہ وہ اپوائنٹ کیا جائے اسپیشلی آن کشمیر، کہ وہ آئے اور کشمیر کے معاملے کو دیکھے اور اس کو پروب کرے۔ بے شک انڈیا اس کو اجازت نہیں دے گا اور یہ کرے گا، لیکن ایٹ لیسٹ انڈیا کی پوزیشن خراب ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو یہ وہ ڈپلومیٹک اور ہیومن رائٹس فرنٹس ہیں کہ جن میں آپ اس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ یورپین یونین برسلز میں جو ہے، اور جو اسٹراسبرگ کا میں نے آپ کو کہا کونسل آف یورپ، وہاں جایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ فورم ہے جو سنیں گے آپ کو۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، انٹرنیشنل لاء میں یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ یہ میرا بائی لیٹرل ہمارا معاملہ ہے اور اس میں ہم کسی تیسرے بندے کو انوالو نہیں کریں گے۔ امریکہ کو بھی وہ کبھی بھی انوالو نہیں کرے گا، یہ ان کا اب تک کا سٹانس ہے۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا کہ یہ جو انٹرونشن ہے کسی معاملے میں، اس پر لا بڑا ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اب اس وقت جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، یوگوسلاویا میں بھی یہی ہوا تھا۔ یوگوسلاویا میں جب 5 ریاستوں نے، سربیا نے، کرویشیا نے، بوسنیا نے، میسیڈونیا نے، اس نے مونٹینیگرو نے اور کوسوو نے آزادی کا اعلان کیا، تو سربین آرمی آئی یوگوسلاوین آرمی کی شکل میں، انہوں نے ان کو کرش کیا۔ UN انوالو ہوئی، سیکیورٹی کونسل انوالو ہوئی، الٹیمیٹلی نیٹو آیا اور انہوں نے ان کو وہ کر دیا۔ کیوں نیٹو نے کیا؟ اس لیے کہ وہ یورپ کی سرزمین پر کسی قسم کی انسٹیبلٹی نہیں برداشت کر سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھا روس نے کرائمیا پہ قابض ہوا، وہاں پر کتنا ہیو اینڈ کرائے ہوا۔ کشمیر پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کشمیر میں ہم شاید، میں سمجھتا ہوں ہم شاید اس ایشو کو اتنا برننگ ایشو نہیں بنا پائے، چاہے وہ ہماری اپنی ڈپلومیسی کی کمزوری ہے یا ہماری اور مقدمہ بہت مضبوط ہے، وکیل بڑا کمزور ہے۔ وکیل کمزور ہے۔ اگر اس مقدمے کو آپ صحیح طریقے سے پلیڈ کریں، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے ہاتھ میں بہت بڑا کارڈ ہے افغانستان کا۔ دیکھیں، آپ افغانستان کے ایشو سے لیوریج لیں اور کشمیر میں امریکہ کو مجبور کریں کہ وہ انڈیا پہ پریشر ڈالے، اور صرف امریکہ نہیں ہے، اس کے علاوہ برطانیہ بھی ہے، اس کے علاوہ وہ کئی ممالک جن کی فوجیں وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں اور مفادات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ رشیا کو، چائنا کو ایکٹیولی انگیج کریں اپنے ساتھ، کیونکہ کشمیر میں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو ان کے لیے بھی پرابلمز بن سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں شاید میں سمجھتا ہوں کام شاید ہو رہا ہوگا، لیکن اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا ہمیں ایفیکٹیولی کرنا چاہیے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ بہت تشویشناک پہلو ہے کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ دل کے بھی مریض ہیں، ان کے گردے میں بھی پتھری ہے، ان کی آنکھ میں بھی تکلیف ہے، ان کو بہت سی بیماریاں لاحق ہیں، ان پہ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، ان سمیت 40 کشمیری رہنما دلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں پاکستان یا آپ یا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی، یاسین ملک کو تو انہوں نے تشدد بھی کیا اس کے اوپر۔ یہ تو تہاڑ جیل تو گھنٹوں بانو بے، اور آپ کو پتہ ہے نا یہاں پر شہید مقبول بٹ کی اور افضل گرو کی بھی قبریں، جی ان کی بھی قبریں اس تہاڑ جیل کے اندر ہے۔ یہ تو وہ نوٹوریس جیل ہے جس پہ ریاست جموں کشمیر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی ہے، ایک غیر ملک کے اندر ان کو گرفتار کیا ہوا ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو۔ اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ مطلب ہے جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں دنیا کے اندر جو مؤثر تنظیمیں، ان سے رابطہ کر کے، ہم بھی اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ تسلیم شدہ ملک ہم پاکستان ہے۔ رائے صاحب، ایک میری گزارش ہے کہ اب تو بیرسٹر محمد علی صاحب جو ہیں ایک انتہائی اسٹیبلشڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، اب تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ 370 ختم ہونے کے بعد اس پورا جو ریاست جموں و کشمیر آزاد خطہ اور مقبوضہ خطہ دونوں کے آپ متفقہ انڈسپیوٹڈ وزیر اعظم ہے، الیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ تو آپ بھی تو خط لکھیں نا۔ وہ ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ بھی خط لکھیں میں یاسین ملک کے لیے۔ لکھا ہے، میں نے پچھلے بار بھی لکھا، ابھی بھی گیا جی، میں نے لکھا یاسین ملک کے لیے۔ میں ابھی جب گیا تھا یورپین یونین میں گیا تھا
وہاں پر میں نے یاسین ملک صاحب کا جو تذکرہ کیا، اور 740 جو قریب ہے اس میں آسیہ درابی صاحب ہے، شبیر شاہ صاحب ہے، مسرت عالم صاحب ہے، اپنے اور بہت سارے حضرات ہیں، مثلا وٹالی صاحب ہیں، ان کو ہائی کورٹ نے رہا بھی کر دیا، وہ اپیل سپریم کورٹ پڑی، اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اس بیچارے کو پکڑا ہوا ہے، سب پر جو ہے منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کیا نہ کیا کیسز بنائے ہوئے انہوں نے، اور وہ انہوں نے پرابلم کیا ہوا. اب پرو انڈیا والے بھی اندر کر دیے انہوں نے، باقی لوگ بھی اندر کیے ہوئے. تو ہم تو اپنی طرف سے کرتے ہیں، میں نے خطوط بھی لکھے، یو این سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھا ان کے ملک صاحب کے حوالے سے. میں اب آج ان کی تصویر دیکھ رہا تھا، وہ تو 80 سال کا بوڑھا لگتا ہے، یعنی جس طرح جو اس کے ساتھ کچھ ہوا، اس کی اتنی عمر تو نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ جوزف کارمل نے آزاد کشمیر کی حکومت کی لیجٹمیسی کو تسلیم کیا ہوا ہے، جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج میں پوری ریاست جموں کشمیر کا جو وزیر اعظم ہوں، وہ بھی اس کا تذکرہ. اور جوزف کارمل کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو جوزف کارمل کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ وہ میڈلائن آلبرائٹ کے والد، میڈلائن آلبرائٹ کے والد ہیں، امریکہ کی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان یہ کے بات والد اس کے سابق وزیر خارجہ جو تھی امریکہ کی، جی ان کے والد. جی اچھا، اب اس میں مشاہد صاحب ایک اور بات، بلکہ اس کی تصویر ہے مظفر آباد جو اس کی تصویر ہے مظفر آباد ریسٹ ہاؤس میں جو گر گیا، وہ قائد ملت چودھری غلام عباس خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے وہ. اچھا تصویر ہے. اچھا مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہو رہا ہے، اس اجلاس میں چلیں امکان یہی ہے اور ہماری توقع ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ کشمیریوں کے پیچھے مشترکہ طور پہ متحد کھڑی نظر آئے گی، لیکن ریزولوشن بھی منظور کریں گے آپ. لیکن ریزولوشن منظور کرنے کے علاوہ کوئی فیصلے بھی تو کریں نا، جس طرح مثلا آپ نے کہا ہے کہ ہائی کمشنر اپنا وہاں سے میں نے تو کہا ہے میر صاحب کہ یو ڈکلیئر اے ڈپلومیٹک ایمرجنسی. اچھا، ہم فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں.